الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے دی گئی رخصتوں پر عمل کرنے کو اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں جو بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہے، اسلامی شریعت کا ایک بڑا اہم اصول بیان کیا گیا ہے، جس کی بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت ہے: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہیں تنگی اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس موضوع کی دیگر آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اقوال بھی اس پر موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام اور شریعت کا مزاج آسانی والا اور نرمی والا ہے. لوگوں پر بلا وجہ سختی کرنا، مشقت میں ان کو ڈالنا، دینی مسائل اور شریعت کے نام پر ان کی زندگی کو مشکل بنانا، عبادات معاملات کے مسائل دقیق نقطے باریک بینی اس انداز میں اور اتنی لازمی کر کے بیان کرنا کہ انسان کے لیے سرے منہ انحراف، کہ تھوڑے سے بھی آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہ نکلے، یہ شریعت کا مزاج اور منشا نہیں ہے. الا یہ کہ جہاں پر شریعت نے بڑی وضاحت کے ساتھ کسی مسئلے میں اس حد تک سختی کے ساتھ کہ آگے پیچھے آپ نہیں ہٹ سکتے، کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو بیان کرنی ہیں، ورنہ عمومی طور پر دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ معاملات میں، عبادات میں، مسائل میں بڑا توسع ہے، بڑا اختیار دیا گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں رخصت. مسائل کی جو اصل نوعیت ہے، مثلا ایک شخص نے عام روٹین میں جب وہ اپنے گھر پہ اپنے شہر میں مقیم ہو، اس نے 5 وقت کی فرض نمازیں، اس سے تو اس کی جان نہیں چھوٹنی، وہ اس نے پڑھنی ہی پڑھنی اور اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وہ وقت پر پڑھنی ہے. لیکن مسافر ہو گیا تو گنجائش نکل گئی کہ اگر مسافر ہے، صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تو وہ اپنی نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر لے، مغرب اور عشاء کو جمع کر لے، ایک سہولت پیدا کر دی گئی. اصل کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ اصل مسئلہ کہ جب مقیم ہے تو 5 نمازیں اپنے اپنے اوقات میں، وقتوں میں پڑھے گا. رخصت کیا ہے کہ جب صورتحال بدل گئی، مقیم سے مسافر ہو گیا، تو اس وقت مسئلے کی نوعیت بھی بدل گئی. مقیم کے لیے عزیمت یہ ہے کہ پوری مکمل نماز پڑھے گا، جتنی فرض رکعات بتائی گئی ہیں ان سے کم نہیں کر سکتا. مقیم سے مسافر ہو گیا تو رخصت پیدا کر دی گئی کہ قصر کرے گا. رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، مقیم ہے تو رکھے گا، رخصت نہیں ہے الا اگر کہیں مریض ہو، حاملہ خاتون ہو، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون ہو، یا جو رخصتیں شریعت میں موجود ہیں. ورنہ مقیم کے لیے، صحت مند مقیم کے لیے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض روزہ. مسافر ہو گیا، نوعیت بدل گئی، وہاں رخصت آ گئی. اس قسم کی رخصتیں دین اسلام میں ایک نہیں، متعدد مقامات پر موجود ہیں، متعدد مقامات پر موجود ہیں. اور یہ وہ دین کا روشن پہلو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دراصل اپنی عبادت سے، اپنی شریعت کے احکامات سے انسان کے اوپر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تنگی اور سختی نہیں کرنا چاہتا. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا. اور یہ بڑا باریک نقطہ ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اپنے اعمال میں اچھا کون ہے، بہتر کون ہے. اور یہاں پر جو دقیق نقطہ ہے وہ یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سے اپنے اعمال میں زیادہ کون ہے، زیادہ اعمال کس کے، یہ نہیں کہا گیا. احسن عملا، زیادہ بہتر احسن اعمال کس کے ہیں. ممکن ہے کہ ایک شخص کے اعمال دوسرے کی نسبت کم ہو، اکثر نہ ہو، مگر احسن ہو. اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سارے اعمال ہوں مگر وہ احسن والی شرط پر پورے نہ اتریں اور وہ اس ریکوائرمنٹ کو اور اس شرط کو پورا نہ کر سکے. تو اس لیے بار بار میں یہ بات متعدد مقامات پر متعدد مواقع پر بیان کر چکا ہوں کہ دین اسلام میں اصل جو ہے وہ کیفیت ہے، کمیت نہیں ہے. کیفیت ہے کہ کس حال سے، کس نیت سے، اللہ کے ساتھ کتنے اخلاص کے ساتھ کسی بندے نے کیا کام کیا ہے. کمیت کے کتنا حجم ہے، کتنی مقدار ہے، یہ بھی کئی جگہوں پر بڑی اہم بات ہے. مگر کمیت اور حجم اور مقدار اور تعداد یہ اصل میں کوالٹی کی نعم البدل نہیں ہو سکتی. کہ ایک شخص آئے اور 100 نوافل پڑھے، نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ تشہد صحیح، بس جلدی 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 اٹھا بیٹھا. اس کی نسبت اگر ایک شخص نے 2 نفل پورے عجز و انکسار کے ساتھ تمام سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ادا کیے، ظاہر بات ہے احسن و عملہ کس کا عمل ہے؟ یہ تو ہمیں بھی نظر آتا ہے نا. تو یہ ہے اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے، یحب، اللہ کو یہ بات محبوب ہے، پسند ہے. اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ دین میں جو رخصتیں دی گئی ہیں نا ان پر بھی اسی طرح عمل کیا جائے جو دین کی عظیمتوں میں ہے. یعنی جب آپ رخصت کے ماحول میں نہیں ہیں تو عظیمت پہ عمل کریں گے، اصل مسئلے پر عمل کریں گے. جیسے اللہ کو اصل مسئلے پر عمل کرنے والا مسلمان پسند ہے، ویسے ہی رخصت پر عمل کرنے والا مسلمان بھی پسند ہے. ایک تو اس کی یہ پہلو ہے کہ اس میں آسانی کا پہلو ہے. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض رخصتیں ایسی ہیں جو انسان کو بسا اوقات اختیار کرنی پڑتی ہیں. مثلا یہ کہ اگر کوئی مسلمان ہے کسی کفار کے غول میں، لشکر میں پھنس گیا اور وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب تیری جاتو جان سے گیا، مارنے لگے، اور تو یہ کہہ دے کہ تو دین اسلام سے تیرا تعلق نہیں ہے. ایسے بندے کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے، احسن عمل یہ ہے کہ وہ شام شہادت نوش کر لے، اپنی جان نچھاور کر دے لیکن اپنے دین کو نہ چھوڑے. مگر رخصت بہرحال موجود ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر وہ دل سے نیت کے بغیر اپنی جان بچانے کے لیے اس دشمن کے غول سے اور لشکر سے نکلنے کے لیے اگر برات کا اظہار بھی کر لے تو جواز اپنی جگہ موجود ہے. مگر اس معاملے میں احسن عمل کیا ہے؟ رخصت پر عمل نہ کرنا ہے حسن ہے. مگر اس کے برعکس اگر ایک مسلمان کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا کہ کھانے پینے کے لیے حلال کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور جان جا رہی ہے، بھوک سے اب مرنے لگا ہے، اور حرام چیز موجود ہے، اب اصل یہ ہے کہ حرام نہ کھائے، یہ عظیمت ہے. مگر اس حال میں اس عظیمت کو چھوڑ کر جان بچانا یہ صرف احسن نہیں ہے بلکہ لازمی بھی ہے. لازمی بھی ہے. دین کو بچانا لازمی اور جان کو بچانا بھی لازمی ہے. اس لیے اگر انسان اپنی جان بچانے کے لیے رخصت کے طور پر ایک ایسے موقع پر اور ایسے ماحول میں اور ایسی سچویشن میں آ جائے کہ اس کو حرام کھانا پڑے تو یہ اس پر لازمی ہے کہ اس رخصت پر عمل کرے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی چونکہ میں رخصت نہیں اور عزیمت میں عمل کرنا چاہتا ہوں، بڑے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مر جاؤں گا مگر یہ جو حرام چیز پڑی ہے یہ کھا کے جان نہیں بچاؤں گا. نہ، اس بات کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے. اپنے آپ کو، یہ آپ فرق سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک جگہ پر عزیمت پر عمل کرنے کی زیادہ احسن عمل ہے، دوسری جگہ پر عزیمت پر عمل کرنے کی اس حالت میں گنجائش نہیں ہے. آپ نے رخصت پر عمل کرنا ہے. پھر آ جائیے جو ہمارے ہاں سفر میں ہم تو بہت سارے احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر میں نمازوں کا قصر نہیں کرتے. بعض اوقات یہ کہہ کہ متقی پرہیزگار ہے. اگر یہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص سفر کے دوران قصر نماز نہیں کرتا اور اس وجہ سے نہیں کرتا کہ زیادہ بہتر پوری کرنا ہے، عزیمت کرنا ہے، ایسے شخص پر لازم ہے کہ قصر کرے. کیوں؟ ان اللہ یحب ان تؤتا رخصہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس لیے کہ اہم بات یہ ہے کہ شریعت میں اچھا عمل کون سا ہے؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہ نہیں جو ہماری مرضی اور ہماری منشا اور ہماری من کے مطابق ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خدا نخواستہ جا کے نہیں کھڑے ہو سکتے. جب اللہ نے آسانی عطا کی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ
کہ نہیں میں چونکہ زیادہ متقی ہوں، میں زیادہ پرہیزگار ہوں، مجھے چونکہ زیادہ عبادت کا شوق ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں قصر نہیں کرتا، اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ ہاں اگر انسان کسی وقت ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ یہ سمجھ کے نہیں کہ جی قصر کرنا کم تر ہے اور مکمل پڑھنا زیادہ ہے، یہ سمجھ کے نہیں، اس کے بغیر روٹین میں کسی وقت سفر میں بھی پوری نماز پڑھ لیتا ہے، گنجائش موجود ہے اس کی بھی، لیکن اس نیت سے اگر وہ پڑھے کہ قصر کرنا شاید کچھ کم تر درجے کی چیز ہے اور مکمل پڑھنا زیادہ چونکہ خوبصورت چیز ہے تو میں مکمل پڑھوں گا، اور فلاں بندہ دیکھیں وہ قصر کر رہا ہے، اگر نیت یہ ہے تو ایسا شخص پر لازم ہے کہ وہ قصر کرے، اس لیے کہ شریعت کی مرضی اور منشا میری مرضی اور منشا اور آپ کی مرضی اور منشا پر حاوی ہے، اور یہ اس کے اوپر اس کی بالادستی حاصل ہے۔ تو یہ بات جو اسلام کے اندر اس انداز کے اندر موجود ہے کہ انسان اپنے مزاج کو شریعت کا تابع بنائے بجائے اس کے کہ شریعت کو اپنے مزاج کا تابع بنانے کی کوشش کرے۔ ایک اور بات اس سلسلے میں ضمنی بات یہ ہے کہ بہت سے دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں اور عام طور پر یہ بات سوچتے پائے جاتے ہیں کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم نماز قصر کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جب قصر نماز کرتے ہیں تو اس کے بعد نوافل بھی بہت سارے دوست ادا کرتے ہیں، اس کے بعد راتوں کو بہت سارے لوگ کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کے شوق اور لذت میں سفر کے دوران بھی عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، اس بات کا بالکل جواز، بلکہ اس کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ سفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ فرض نماز بھی قصر ہو گئی ہے تو اب کسی نے نفل بھی نہیں پڑھے یا نہیں پڑھ سکتا یا رات کو تہجد پڑھتا ہے تو وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے، نہیں، وہ یہ تمام اعمال بجا لا سکتا ہے بشرطے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو۔ نیت یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ قصر میرے لیے نہیں ہے، یہ کچھ کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دین میں جو تھوڑے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو دین کے ابتدائی لیول کے چلنے والے لوگ ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہیں، قصر شاید ان کے لیے کوئی کنسیشن ہے، ہمارے جیسے متقی پرہیزگار عبادت گزار تہجد گزار لوگوں کے لیے قصر نہیں۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے، انسان کو اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں اگر انسان کی سوچ صحیح ہے مگر عبادت میں اس کو لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، اس کو اس عبادت کا ایک شوق اس حد تک ہے کہ وہ سفر میں بھی کرتا ہے، یہ عبادات نوافل بجا لاتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اگر اس کی صحت اس کے مسائل ضرور اس کو اجازت دیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے اپنے بھائی اپنے دوست اللہ ان کو غریق رحمت عطا کرے، ہماری اس مسجد کے محسن ہمارے ساتھی پیارے بھائی علی رضا بھائی یاد آ گئے رحمہ اللہ، ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے تھے، تو ہم نے متعدد سفر کرتے ہوئے ان کو دیکھا کہ ظاہر بات ہے کہ جب سفر میں ہم جماعت کرواتے تھے تو قصر نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، ویسے بھی قصر نماز پڑھتے، لیکن اس کے بعد ماشاء اللہ عبادت نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت اتنا شوق اور عبادت کو ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو کہا ہے نا ذاک طعم الایمان، ایمان کا مزہ، ٹیسٹ، یہ جو ایمان کی لذت انسان کے اندر آتی ہے نا، ان کو دیکھ کے آتا تھا۔ یعنی میں بس اوقات دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ حال نہیں عطا کیا کہ ہمیں عبادت کرتے ہوئے اتنے لیول پہ مزہ آئے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس شخص کو عبادت کرتے دیکھ کر ہمیں مزہ آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا، وہ چلا گیا اللہ کا بندہ، باقی اس کے حال اللہ جانے۔ یہ تو آخرت کے اور بندے کے اور معاملات، تو اس میں فائنل اتھارٹی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہم ظواہر پر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے بارے میں شہادت دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی عبادت کرتے ہوئے اکثر اوقات وہ لذت نہیں آتی تھی جو علی رضا بھائی کو عبادت کرتے دیکھ کر، قرآن پڑھتے دیکھ کر جو لذت اور جو مزہ آ جاتا تھا۔ تو اگر کسی شخص کو اللہ نے یہ حال عطا کر دی ہے اور وہ سفر میں ہے اور سفر میں بھی وہ نوافل ادا کر رہا ہے، تو اس میں ایسے شخص کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص کو البتہ ضرور اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرنے والوں کو کوئی نیچے ہو کے نہ دیکھے کہ یہ کوئی میرے سے نیچے والی چیز ہے یا میرے سے پیچھے والی چیز ہے۔ آخری نقطہ اور بات، ہمارے یہاں جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے ایک بڑی بحث ہر سال، خاص طور پہ سردیاں شروع، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے نا، 20 تراویح 8 تراویح 20 تراویح 8 تراویح، ایک نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سردیاں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں تو یہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کا جو تو چمڑے کے موزے ہیں، موٹے موزے ہیں، جن کے بارے میں اختلافی مسئلہ نہیں ہے، میں اس مسئلے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جرابیں جو عام ہم پہنتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہمارے اہل الحدیث اور محدثین کے نزدیک جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے، ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، شرح صدر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو جب بھی پوچھے اس کو یہ بات بتلاتے ہیں، اپنے طور پر بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل یہ بات ثابت ہے کہ وضو کرتے ہوئے رخصت ہے آپ جرابوں پر مسح کر لیں، رخصت ہے آپ جرابوں پر مسح کر لیں۔ اب ایک مسئلے کا یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی نہیں کرتا
اور اس کا آپ کی اور میری دلیل سن کر دل مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ اس کو سرے سے رخصت سمجھتا ہی نہیں ہے، وہی کہتا ہے یہ رخصت میں یہ سمجھتا ہوں اپنی علم، اپنی تعویل، اپنی دلیل کی روشنی میں کہ یہ رخصت ثابت نہیں ہے، تو کیا میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہم ضرور اس کو جرابوں پر مسح کروائیں؟ اس کو یہ بات میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دین کے اندر جو مسائل ہیں نا، ان کی بھی ایک ترتیب ہے۔ اب یہ کوئی فرض مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا میں نے جراب پہنی ہوئی ہے، اگر میں اس کے اوپر مسح کرنا چاہتا ہوں تو رخصت ہے نا، یہ میں اس کو اتار کے بھی تو پاؤں دھو سکتا ہوں، اس کو جائز سمجھتا ہوں نا، میں خود بھی جائز سمجھتا ہوں۔ تو اگر میں نے اپنے لیے رخصت کے طور پر اس پر مسح کر لیا ہے اور آپ سرے سے ہی نہیں کرنا چاہتے، تو میری یہ مسئلہ ہے کہ میں آپ کو مسئلہ بتلا دوں، لیکن اس کے بعد اتنی زبردستی کرنا اور ہمہ وقت ان مسئلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہنا کہ بھئی آپ کیوں نہیں کرتے اور میں کیوں کرتا ہوں، یا میں کیوں نہیں کرتا اور آپ کیوں کرتے، ان مسئلوں میں اس حد تک دلیل بیان کرنے کے بعد الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا دلائل کی بنیاد پر جہاں پر دل عمل کرنے اور خاص طور پر رخصت پر عمل کرنے کے حوالے سے مطمئن ہوتا ہے، مسئلے کو اس کے مقام پر رہنے دینا چاہیے، اس سے نیچے بھی نہیں لانا چاہیے، اس سے اوپر بھی نہیں لے جانا چاہیے۔ اور بالکل اس سے جڑی ہوئی آخری بات یہ، متصل بات اس کی یہ کہ یہ ایک پہلو ہماری طرف سے، دوسرا پہلو کیا ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں، آپ مجھے دیکھ لیں کہ جی میں نے ابھی وضو کیا ہے اور پاؤں پر مسح کر کے میں آ گیا ہوں یا نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں، اور آپ کو یہ شک پڑ جائے اور آپ کو وسوسہ پڑ جائے کہ جی میرے نزدیک تو مسح سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اب اس امام کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں، میری تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ اور بھائی ان معاملات سے کوئی، یہ سارے کے سارے اجتہادی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں۔ آپ اگر کسی ایسے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مسح ان جرابوں پہ نہیں ہوتا، آپ کے امام نے کر لیا ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، اس امام کے مسح، کیونکہ وہ امام یہ سمجھتا ہے دلیل کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر کہ ہو جاتی ہے۔ تو ان معاملات میں نہ ایک طرف سے ضرورت سے زیادہ تشدد کی ضرورت ہے، نہ دوسری طرف سے ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان معاملات میں اپنی دلیل کو شرح صدر کے ساتھ اچھے الفاظ میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح دلیل ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور خود شرح صدر سے عمل کریں۔ دوسرے بندے کو یہاں پر انگلی کی نوک پر، بندوق کی نوک پر مسئلہ منوانا، خاص طور پہ جب مسئلہ اصولی مسئلہ توحید کے مسائل میں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے توحید کے مسائل میں بھی آخری بات کیا کہہ دی ہے، لکم دینکم ولی دین، یہ بات کہہ دی نا، لا اکراہ فی الدین کہہ دی، بڑے مسئلے میں بھی کہہ دی، مگر چڑھیں ان مسائل کو چھوڑیں، چھوٹے مسائل میں بھی اس حد تک تلخی پیدا کرنا اور اس حد تک ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے لگا رہنا اور بس انہی مسائل میں الجھے رہنا، یہ دین کے مزاج کے منافی بات ہے۔ اور ہمیں ان باتوں کے حوالے سے اپنے ایک دوسرے کی تربیت بھی کرنی چاہیے، نصیحت بھی کرنی چاہیے کہ دین کا جو مسئلہ جتنا بھاری ہے، جس مقام پر ہے، اس کو وہاں پر رکھ کر نہ اس سے اوپر لے کے جائیں نہ اس سے نیچے لے کے جائیں۔ اوپر لے گئے تو غلو ہو گیا، نیچے لے جائیں گے تو اس میں استخفاف ہو جائے گا۔ اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے کہ غلو کیا اور استخفاف کیا ہے۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک۔ جی فرمائیں۔ نہیں نہیں، اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ نے پہلے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے جراب پہنی، اب آپ نے جب وضو کیا اور اس کے بعد مسح کیا تو اب آپ کے مسح کی مدت شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب جس جراب کے اوپر آپ نے مسح کر لیا اور پھر اس کو اتار دیا، اب آپ کا وضو ختم ہو گیا۔ مسح کر لیا اور اتار دیا، پھر ختم ہو گیا آپ کا۔ یہ دیکھیں اس پہ بھی نا بے تحاشا ظاہر بات ہے کہ 40 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، یا بہت سارے علماء تو یہ کہتے ہیں سفر وہ ہے جسے عرف عام میں سفر سمجھا جائے، یعنی یہ سارے جو میلوں کی جو ہے یہ باتیں ہیں، لیکن متعدد احادیث سے ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے، ملتا بھی ہے کہ سفر کیا ہے، سفر کیا نہیں ہے۔ عرف عام میں جس چیز کو کسی معاشرے اور کسی مقام کے لوگ سفر کہیں یا اس کو سفر سمجھا جائے تو اس کے بعد آپ اس پر عمل کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالی جیسے دیکھیں، میں ایک بات آپ یاد رکھیں، ان مسائل کو خریدنا بھی چاہیے، پوچھنا بھی چاہیے، ظاہر بات ہے دین کے مسائل ہیں نا، مسائل کے کونے یہاں تک دھونی چاہیے، یہاں تک دھونی چاہیے، اوپر دھونی چاہیے، منہ دھوتے ہوئے یہاں تک پانی جانا چاہیے، یہ سارے بڑے اہم مسائل ہیں، بڑے اہم مسائل ہیں، بڑے اہم۔ لیکن دیکھیں شرع صدر کے بعد کسی وقت جس مسئلے پر آپ عمل کریں گے نا، یہ
چھوٹے فقی جزوی مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہمارے کسی سمجھ میں، عمل میں کسی فقی مسئلے کو سمجھنے کی وجہ سے کوئی خطا ہو گئی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اس سے یہ امید ہے کہ اللہ ان باتوں سے انشاءاللہ نہیں ہمیں پکڑنے لگا، ہمیں پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک اصولی بات مد نظر رہے گی نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ فروعی مسائل میں الجھنا بند کر دیں گے. آپ بالکل شرح صدر سے اپنا مسئلہ بیان کریں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ ان مسائل میں غیر ضروری طور پر الجھنا بند کریں. جو اصولی مسائل ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو اس وقت آگے ہیں، لادینیت کا مسئلہ ہے، بیرا روی کا مسئلہ ہے، فحاشی کا مسئلہ ہے، عریانی کا مسئلہ ہے، توحید و شرک کا مسئلہ ہے، ان مسائل پہ نہیں ہم الجھتے یا بہت کم الجھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن ان مسائل پہ ہم وقت ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے. اس لیے اس کو احتیاط کرنی چاہیے. حفظ مراتب کا لفظ میں بار بار بولتا ہوں، حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے انسانوں کے اندر حفظ مراتب ہے، کسی کا مقام بڑا ہے، کسی کا مقام کم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت احترام معاشرے کے حوالے سے، باقی اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے. اسی طرح مسائل میں بھی حفظ مراتب ہے. مسائل میں بھی حفظ مراتب کو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ظاہر بات ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، دلیل سے ہم مسئلہ کیسے استنباط اور اخذ کیسے کیا گیا ہے، یہ فرض کے حکم میں ہے، یہ سنت کے حکم میں ہے، یہ استحباب کے حکم میں ہے، یہ حرام کے حکم میں ہے، حلال کے حکم میں ہے، مکروہ کے حکم میں ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ چیزیں پڑھے لکھے لوگوں کی، علماء کی، چونکہ وہ استنباط کرتے ہیں، فقہ پڑھی ہوتی ہے، اصول الفقہ، حدیث، اصول الحدیث، یہ تفسیر، یہ ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کے بعد استدلال کر کے. اور اسی لیے میں آپ بات طویل ہو رہی ہے، ہمیشہ آپ یہ دیکھیں جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے اندر رسوخ یعنی علم کے اندر گہرائی عطا کی ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ موجود ہے، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اکرام اور انعام ابھی نہیں کیا. اور جیسے بارش زمین کے اوپر بڑی تیز موسلا دھار پڑتی ہے لیکن اندر نہیں جاتی، وہاں پھسلن پیدا ہوتی ہے، وہاں لوگ پھسلن پیدا ہوتے ہیں، وہاں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. رسوخ فی العلم والے علماء کے پاس بیٹھیں، چاہے آپ کسی کو بھی پسند کرتے ہوں، ان کے پاس بیٹھیں، وہ آپ کو ہمیشہ دین کے مزاج کے مطابق، دین کے حسن کے مطابق، ٹھہراؤ کے مطابق، متانت کے مطابق، وقار کے مطابق، ماحول معاشرے کی رعایت کے مطابق، آپ کے حالات کے مطابق، اس کی رعایت کے مطابق آپ کو مسئلہ بتائیں گے اور آپ کی تربیت کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب الیک.